مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ دوسری نصیحت، حضور نے فرمایا لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل معذرت کرنی پڑے، اپولوجائز کرنا پڑے آپ کو۔ اس کل سے مراد محدثین نے لکھا ہے قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے، غیبت کی ہے، بدگمانی کی ہے، جو بھی منہ سے کوئی بات نکالی ہے غلط، اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے جو بات نکالتا ہے ایک چوکس چوکنا فرشتہ تیار مستعد کھڑا رہتا ہے اور اس کی بات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہماری تو ہر بات محفوظ ہو رہی ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دنیا میں ثابت کرنا پڑ جائے۔ آپ نے کہا فلاں آدمی چور ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کو عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے۔ آپ نے کہا فلاں آدمی جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کو دنیا کی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے، اور جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو کہیں یار میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں غلط بات کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، انسان کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز اس کی زبان ہے، کہ ہم زبان سے کیا نکال رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو تانا بھی مت دیا کرو اور برے القاب سے بھی ایک دوسرے کو مت پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا ٹائٹل لگ جانا بہت برا ٹائٹل ہے، کہ ایمان ہو اور آدمی فاسق ہو، اللہ فرماتے ہیں بہت بری بات ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو برے لقب سے پکارنا فسق ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ منافق کی جو نشانیاں حدیث میں بتائی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی حضور نے بیان فرمائی اذا خاصم فجر، جب وہ لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب وہ لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ یہ ساری احادیث، یہ ساری آیات اگر ہم سامنے رکھیں اور پھر اپنے زندگی پر غور کریں، کیا ہم اپنی زبان سے ہر بات نکالتے ہوئے پہلے سوچتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ اردو میں کہتے ہیں نا پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ پہلے سوچو کا مطلب یہ سوچو بولنا چاہیے بھی کہ نہیں۔ ہر موقع پہ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے ٹی وی چینل نے ہر آدمی کو تجزیہ نگار بنا دیا، ہر آدمی دفاعی تجزیہ نگار بھی ہے، مذہبی تجزیہ نگار بھی ہے، سیاسی تجزیہ نگار بھی ہے، عسکری تجزیہ نگار بھی ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی آدمی سے کسی بھی موضوع پہ تجزیہ کروا لیں، ایسا تجزیہ کرے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کام تو کچھ اور کرتا تھا اور تجزیہ جس طرح کر رہا ہے تو کوئی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ لگتا ہے، اس کو تو فوج کا آرمی چیف ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر سیاست پہ تبصرہ کروا لیں تو آپ کہیں گے اس کو تو وزیر اعظم اس کو ہونا چاہیے تھا، جس طرح کی سوچ اس کی ہے اور جس طرح کی باتیں یہ کر رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ بولنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ آج کل فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ میں کوئی بات کسی گروپ میں چل پڑی، بھائی اس نے یہ کام کیوں کیا، اب جناب اس پہ بحث مباحثہ، بحث نہیں اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے اس لیے کیا تھا، اس نے اس لیے کیا تھا۔ بھائی ان سب کا رزلٹ 4 گھنٹے بحث کی کیا نکلا؟ آپ کو ثواب ملا، آخرت بن گئی یا دنیا بن گئی؟ اس 4 گھنٹے کی بحث سے ملا کیا آپ کو؟ اس سے اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی نہ کرتے، خاموش رہتے، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ ہی لگا لیتے، کوئی بچوں کے ساتھ بات چیت کر لیتے۔ اب بچہ بیٹھا ہوا ہے پاس میں
کہ ابا مجھے دیکھے، اور جناب لگے ہوئے واٹس ایپ گروپ میں اور فیس بک پہ بحث مباحثے میں. نہیں، وزیر اعظم نے یہ کام اس لیے کیا تھا، نہیں یہ اپوزیشن نے یہ کام اس لیے کیا تھا، نہیں یہ جو فیصلہ ہوا تھا نا یہ اس لیے ہوا تھا. اور بچہ آوازیں دے رہا ہے ابا ابا مجھے بھی دیکھ لو، ابا مجھے بھی دیکھ لو. یہ جناب تجزیہ نگار بنا ہوا ہے. وزیر اعظم پہ تجزیہ اور اپوزیشن پہ تجزیہ اور فوج پہ تبصرہ اور فلاں پہ تبصرہ، اور پاس بیٹھا ہوا بچہ، اس کا بیٹا یا بیٹی، وہ اس کی توجہ کا منتظر ہے کہ کاش میرا ابا مجھے بھی دیکھ لے جتنا ٹائم یہ موبائل کو دے رہا ہے. تو اگر بچے کو ٹائم دے دیں گے اس کی تربیت ہو جائے گی. یہ جو 2 گھنٹے آپ نے بحث کی، اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس کو کہا جاتا ہے پہلے سوچو. آپ یقین کریں آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی، زندگی سکون میں آ جائے گی. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی میں کوئی چیز کسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتا ہوں تو کوئی اس پہ کوئی بھی کمنٹ کر دیتا ہے کہ نہیں وہ پہلے تو آپ لوگوں نے ایسے کہا تھا، یا پہلے تو یہ ہوا تھا. میں جواب ہی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی، میں نے شیئر کر دی. کسی کو سمجھ آئے گی قبول کر لے گا، نہیں آئے گی تو میری بات کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے. کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل اختلاف کرے، اس کو اختلاف کا حق ہے. تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جو بات میں کروں گا وہ 100% ٹھیک ہوگی. غلطی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ انسان یہ جب تصور کر لیتا ہے نا کہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میرا تجزیہ ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہے. سب سے بہتر اور پرفیکٹ تجزیہ کون سا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں. یہ باقی سب بے وقوف ہیں، اور ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہے. تو عقل مند کون رہا معاشرے میں اور بے وقوف کون ہوا؟ تو ایک آج سے یہ عزم کر لیں کہ یہ فضول کی بحث، فضول کی باتیں، تجزیے، تبصرے، ہاں عملی طور پہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں بھائی ملک پیچھے جا رہا ہے، ملک ترقی نہیں کر رہا، ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، آپ پریکٹیکلی اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں عملاً، وہ کر لیں. تو پہلے سوچو کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اور اگر فیصلہ کر لیا کہ بولنا ہے تو پھر تولو کیا بولنا ہے. کتنی بات کافی ہو جائے گی؟ 10 منٹ بولنا پڑے گا یا 2 منٹ کی بات بھی کافی ہو جائے گی؟ آدھا گھنٹہ بحث مباحثہ کرنا پڑے گا یا 5 منٹ کی بات بھی کافی ہو جائے گی؟ تولو. جب یہ 2 کام کر لو پھر بولو. تو جب یہ ہوگا نا تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا. حضور نے فرمایا لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالو جس سے کل معذرت کرنی پڑے. اس سے بچت ہو جائے گی. جب سوچ کے اور تول کے بولیں گے تو 80% امکان ہے اس بات کا کہ آپ کو یہ معذرت والا سلسلہ آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ کو معذرت کرنی نہیں پڑے گی. جب بولا ہی نہیں ہے تو معذرت کس چیز کی؟